ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نقطہ اسپاٹ لائٹ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں دیٹ از آفن کالڈ دا سائلنٹ کلر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا ہے؟ اٹس ہائپر ٹینشن۔ ڈڈ یو نو کہ پاکستان میں نیئرلی 42% آف ایڈلٹس آر ایسٹیمیٹڈ ٹو بی لیونگ ود ہائپر ٹینشن، اور 70% لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جب تک کوئی سیریس کمپلیکیشنز نہیں آتی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائپر ٹینشن کیوں ہوتی ہے، اتنا بڑھ کیوں رہی ہے، اسٹریس کا کیا رول ہے، سلیپ، ڈائٹ، لائف اسٹائل اینڈ آل دوز ادر تھنگس، اینڈ ہم اس کو کیسے مینیج اور پریونٹ کر سکتے ہیں۔ Joining us today for this conversation are two amazing doctors from Aga Khan. ان کا بہت مشکل سے ہم نے ٹائم لیا ہے۔ ڈاکٹر سائرہ بخاری، شی از اے کارڈیولوجسٹ فوکسنگ on adult cardiology and heart disease, and Dr. Aisha Almas from internal medicine, and she also focuses on hypertension and cardiovascular health. Assalamu alaikum. Thank you so much for being here. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ السلام علیکم تانیہ۔ وعلیکم السلام۔ سو گڈ ٹو ہیو یو بوتھ ڈاکٹرز ان دا اسٹوڈیو، ان دا نقطہ اسٹوڈیوز۔ سو ویل جمپ رائٹ ان ٹو اٹ۔ مجھے پہلے آپ لوگ کلیئرلی سمجھائیں، فار می اینڈ فار ایوری ون ایلس واچنگ، واٹ ایگزیکٹلی از ہائپر ٹینشن؟ سو ہائپر ٹینشن جو ہے ہائی بلڈ پریشر، یا اردو میں اگر اس کو کہیں تو بلند فشار خون، یہ بیسکلی ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو یوزلی لائف لانگ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، یا آپ یہ ایسے سمجھیں جس طرح سے آپ کی باڈی کا ایک تھرموسٹاٹ ہے جو کہ ایک ہائر پریشر پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ اس سیٹنگ میں ملٹیپل سسٹمز انوالوڈ ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمارے گردے انوالوڈ ہوتے ہیں، ہماری نروز انوالوڈ ہوتی ہیں، اور ہماری خون کی شریانیں یعنی کہ آرٹریز انوالوڈ ہوتی ہیں۔ ان کے انٹرپلے سے یہ بلڈ پریشر کریٹ ہوتا ہے، اور جب یہ ہائر بلڈ پریشر پہ سیٹ ہو جاتا ہے تو باڈی میں خون پہنچانے کے لیے یہ سسٹم اس طرح سے ریگولیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہائی بلڈ پریشر کے اوپر ہی باڈی پرفیوز ہوتی ہے۔ پہلے اس کو ایک اچھی چیز سمجھا جاتا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کا مطلب ہے باڈی کو بہت اچھا خون مل رہا ہے۔ اچھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان میں ہارٹ ڈیزیزز اور مختلف اور ڈیزیزز سچ ایز فالج، اسٹروک اور کڈنی ڈیزیز، ان کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تب یہ سمجھا گیا کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی مینجمنٹ شروع ہوئی۔ واو، اوکے، یہ والی انٹرسٹنگ بات تھی کہ آپ نے کہا پہلے اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ جی، ویری انٹرسٹنگ۔ آج کل بلڈ پریشر کا میں نے جو اسٹارٹس بھی بتایا اس میں آئی تھنک اراؤنڈ 42% آف پاکستان اس کا شکار ہے۔ 70% پیپل ڈونٹ ایون نو اباؤٹ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی یہ ٹرینڈ نظر آتا ہے آپ دونوں کو وین یو گائز میٹ پیشنٹس؟ ہیز اٹ انکریز؟ از دس اے پرابلم دیٹ پیپل ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ؟ سو آئی تھنک یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ٹائم کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو بالکل بڑھ رہا ہے، اور لوگوں میں ایکچولی مین مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہمارا جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو ہمیں کچھ محسوس ہوگا۔ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ محسوس ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو سر میں درد ہو یا چکر آئیں، مطلب آ بھی سکتے ہیں، لیکن مینی اے ٹائمز ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے بہت سارے مریضوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یا اس کی ٹیسٹ کی ضرورت ہے، یا اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ بڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی وتھ ٹائم، چونکہ ہمارے یہاں موٹاپا بڑھ رہا ہے اور بھی بہت سارے رسک فیکٹرز بڑھ رہے ہیں، تو بلڈ پریشر کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں اور سائرہ آتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ 40 سال سے عمر جن کی زیادہ ہوتی ہے ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، بلکہ ہمارے یہاں ہم بہت ینگ لوگوں میں بھی 30 ایج میں بھی ہائی بلڈ پریشر دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں آ رہا ہے؟ وائی از دس ہیپننگ ناؤ؟ بالکل، سو اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ جینیٹک والا فیکٹر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے، جس میں موٹاپے کا اضافہ ہونا، جس میں زیادہ باہر کا کھانا کھانا، نمک کا زیادہ استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں بلڈ پریشر کو وقت سے پہلے ہونے سے کی وجہ بنتی ہیں، اور پلس اسٹریس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ میرا کافی میں نے اس پہ کام کیا ہے، ڈپریشن اور دل کے امراض پہ، تو اسٹریس ایک میجر وجہ ہے، جو کہ اگر پرولونگ اسٹریس ہے اور وہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک رسک فیکٹر بن جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی، دل کے امراض کے لیے بھی، اور فالج کے لیے بھی۔ تو مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے انوائرمنٹ پہ ٹائم کے وقت کے ساتھ ان چیزوں کا اضافہ ہوا۔
اور وہ بلڈ پریشر کے تناسب کے بڑھنے کا باعث بنی. اسٹریس جو ہے نا مجھے لگتا ہے دیٹ اٹ سیلف از اے سائلنٹ کلر رائٹ. ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر از، بٹ آئی تھنک اگر ہم ایک اسٹیپ پیچھے لیں تو اسٹریس اٹ سیلف از، بیکاز اسٹریس سے انگزائٹی سے اتنی چیزیں ہوتی ہیں. بلڈ پریشر از جسٹ ون آف دیم رائٹ. اسکن ایشوز، گٹ ایشوز، بالکل بی پی کے ایشوز. اینڈ ہیو یو بوتھ سین کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ یہ انکریز ہوا ہے؟ پہلے مجھے لگتا ہے یا تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی انگزائٹی ڈپریشن کی، اب بچوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے. اینڈ آئی تھنک اتنی کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے وچ از وائی یہ اسٹریس اور زیادہ لوگوں میں آ گئے ہیں. از دیٹ سم تھنگ یو سی ایز اے ڈاکٹر؟ سو آئی تھنک وتھ ٹائم یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا ریولیوشن ہوا ہے، سوشل فیس بک اینڈ انسٹاگرام، سو دیر از a lot of this comparison phenomena. So this has resulted in added stress over time. So definitely it has triggered high blood pressure, but I think Saira can add more to this کہ جو اس سے زیادہ خطرناک پرابلم ہے ہائی بلڈ پریشر کے، وہ ہارٹ اٹیک ہونا ہے. اینڈ مے بی سائرا کین ایڈ آن ٹو دیٹ ایسپیکٹ. تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. اسٹریس کی ہی اسٹوری کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اسٹریس جو ہوتا ہے اس ملٹیپل طریقوں سے ہارٹ ڈیزیز، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، یہ سب چیزوں کو بڑھاتا ہے. اسٹریس کسی ایک میکینزم کے تھرو کام نہیں کرتا. وہ ہمارے جسم کے اندر مختلف رسک فیکٹرز جس طرح سے ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے، اور اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے انفلیمیشن، جس کا مطلب بیسکلی جس طرح سے آپ کے خون میں آگ بھر گئی ہو. جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے باڈی میں تو ملٹیپل ڈیزیزز سچ ایز ہارٹ ڈیزیز، کڈنی ڈیزیز، فالج، کینسر، ان سب کی شرح بڑھ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ آئے دن اتنے لوگوں کو سنتے ہیں کہ اتنی کم ایج کے اندر ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا کڈنی فیل ہو گئی، یا اسٹروک ہو گیا، یا کینسر ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی آپس میں دوستی ہے. ان سارے رسک فیکٹرز یہ مل کے انسان کو دے ٹیک دم ڈاؤن. تو یقیناً ہمارے آج کل کی سوسائٹی میں اسٹریس بڑھ گیا ہے. ڈاکٹر عائشہ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دس کلچر آف کمپیریزن، اس نے ہمیں مار دیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بلیسنگس دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بلیسنگس کو بہت چھوٹا دکھایا گیا ہے لوگوں کی نظروں میں. انسان کو اپنی بلیسنگس بہت چھوٹی لگتی ہیں اور دوسروں کی بہت بڑی لگتی ہیں، اور یہ سب ایک آرٹیفیشل چیز ہے جس کو ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس سے ہم اپنے اندر بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. اور جب یہ آپ سمجھے 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اگر ایک ساتھ ہوں گا تو 1 اور 1 11 ہو جائے گا. وہ 2 رسک فیکٹرز نہیں ہیں. تو لائف سٹائل اور اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، اسٹروک، یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور کڈنی ڈیزیز. نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اس میں پھر لائف اسٹائل، آپ کی ڈائٹ، یہ بھی کافی انہیلدی ہو گئی ہے. سو ان دا ریسنٹ پاسٹ پروسیس فوڈس کی بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں ایک وہ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ کیفین، کافی شاپس، ہر اس پہ کافی شاپس، ہر بچہ جو ہے آج کل وہ اتنے بڑے بڑے ٹمبلر میں بھی کافی ہوتی ہے ان کے. It's just, I think we don't realize how badly these things are affecting our health, our mind, our body, everything. And then finally, smoking, vaping, all of these things, drug addiction. Again, وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سمجھتے ہیں, but they're not, and they are really affecting your body. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو، اسموکنگ، ویپنگ، کیفین، ان سب کو ہم ایک براڈر ٹرم میں اسٹیمولنٹس ان کو کہیں تو آپ ایسا سمجھیں جیسا سے آپ کی باڈی آپ کی ایک مشین ہے. آپ نے اس کے اندر جو ہے، یا ایک اسٹیریو ہے فار ایگزامپل، اور آپ نے اس کو یہ کیا کہ آپ نے اس کو فل والیوم پہ کر دیا اور پورا دن وہ فل والیوم پہ چل رہا ہے، کبھی تو بیٹھے گا. تو اسٹیمولنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم اپنی باڈی میں اسٹیمولنٹس ڈال رہے ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں، یہ جو ہم ہر چیز کو ایک انہیلدی طریقے سے کرتے ہیں. اب پروٹین استعمال کرنا تو پروٹین شیک پینا ہے، ٹھیک ہے، پروٹین کھانا تو 6 انڈے کھانے دن میں. تو ہم ہر چیز کو ایکسیسولی یوز کرتے ہیں. دس باڈی از ناٹ مینٹ فار دس ابیوز. ان سب چیزوں کی وجہ سے باڈی کے مختلف سسٹمز میل فنکشن کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز اور ڈیزیزز ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوتی ہیں. اسموکنگ اور ویپنگ کے لیے خاص طور پہ آئی تھنک ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا آنے کا اگر ہم اس کے اوپر ہم ایمفسس نہ دیں. ٹوبیکو، اسموکنگ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. یہ کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ اس دنیا کے اندر ہیروئن سے زیادہ ایڈکٹیو کوئی ڈرگ نہیں ہے، لیکن ناؤ اٹس پروون کہ اسموکنگ از ایکچولی مور ایڈکٹیو دین ہیروئن، اینڈ اس کو بہت ایک سمپل اور بنائن چیز کنسیڈر کیا جاتا ہے.
تو اسموکنگ از اے گیٹ وے ڈرگ, الکوہول از اے گیٹ وے ڈرگ. یہ آپ کو اور ڈرگس کی طرف لے کر جاتی ہیں. اسٹیمولنٹس ہیں, آئس ہے, جو ایمفیٹامینس ہیں, یہ سب چیزیں جو بچے رات میں اسکول ایگزام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ دوائیاں پھانک رہے ہیں, اور اس کے بعد دیر گوئنگ کریزی, اس پہ انرجی ڈرنکس بھی پی رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب ہم اپنی باڈی میں ان کیمیکلس کو ڈال رہے ہیں تو وہ ہماری باڈی کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں. ویپنگ کے لیے خاص طور پہ ایک میسیج میں دوں گی کہ اسموکنگ تو اتنا پرانا دشمن ہے ہمارا کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل گیا ہے, لیکن ویپنگ ایک اتنا عجیب دشمن ہے جس کی ہمیں باتیں ہی سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے باڈی میں نقصان کریٹ کر رہا ہے. اور 20 ایئر اولڈس کے لنگز 80 ایئر اولڈ کے ہو جاتے ہیں سمپلی فرام یوزنگ ویپنگ, اور اس کو ایک ریکریشنل, ایک انجوائے کرنے کی چیز سمجھا جا رہا ہے. میں اپنے پیشنٹ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ ٹوبیکو کسی بھی فارم میں استعمال کریں گے, چاہے وہ شیشہ ہے, حکا ہے, ویپنگ ہے, سگریٹ ہے, پائپ ہے, ای سگریٹ ہے, جو مرضی ہے, یا نکوٹین گم ہی لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو یہ سب چیزیں ایسے ہیں جس طرح سے آپ نے یہ ایک ڈیسیجن لیا کہ ہارٹ ڈیزیز تو میں اپنے آپ کو ضرور کاز کروں گا, لیکن آئی ول میک اے ڈیسیجن کہ اگر میں اسموک کروں گا یا ویپ کروں گا تو میں اپنے آپ کو لنگ کا کینسر دوں گا, اور اگر میں نے اس کو اورل فارم میں استعمال کیا تو میں اپنے آپ کو ماؤتھ کا کینسر دوں گا. دس از دا چوائس یو آر میکنگ. So these are extremely destructive. They're happening to young people. Yes. And I think we are waiting for the next pandemic of heart disease, lung disease, cancers, and we have to put a stop to it right now. اینڈ آج کل کے بچے وٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ ابھی نہیں آئے گا افیکٹ, یو نو, بیکاز آج کل ویپنگ, اسموکنگ کا تو اتنا چلو آپ باہر جا کے اسموک کرتے تھے نا, اب ویپنگ تو اتنی کامن ہو گئی ہے, ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے, آفس میں بیٹھے ہوئے, گھر پہ بیٹھے ہوئے, ہلکا سا سائڈ پہ کر لیا, یو نو, پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی اتنی اسموک نہیں ہے. ایکسیسیبلٹی بیسکلی بہت زیادہ ہے اس کی, اینڈ دیز کڈس ٹوڈے دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ ابھی افیکٹ نہیں ہوگا, بٹ مے بی ان اے فیو ایئرز یو ول اسٹارٹ سیئنگ آل دیز افیکٹس آن یور باڈی. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, لائک واٹ کائنڈ آف اویئرنیس آئی تھنک doctors in general, you know, health facilitators should make, because this is, you're absolutely right, this is a pandemic incoming, absolutely. Just before I pass this over to Dr. Aisha, I'd just like to make a small point. وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ڈیمیج کو اوور ٹائم اکرو کرتے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سڈن ایونٹس بھی کاز کرتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ 30, 40, 50 سال میں ہوگا, ابھی 20 سال میں انجوائے کر لو. ہمارے پاس 18 سال کے لڑکے ہارٹ اٹیکس کے ساتھ آ رہے ہیں, 25 سال کے لڑکے ہارٹ اٹیکس کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ سم ویئر ان دا فیوچر, ٹھیک ہے, دیر ول بی نو فیوچر فار یو, بیکاز یہ اٹ ول کٹ شارٹ یور لائف. اینڈ ڈاکٹر عائشہ بتائیں کہ ایسا ہے کہ اب ہمیں زیادہ سننے میں آتا ہے واٹ یو آر سیئنگ دیٹ ینگر پیشنٹس, سمن آئی نو آلسو ویری ریسنٹلی, یو نو, سوتے ہوئے میں کارڈیاک اریسٹ ہو گیا, ینگ گائے مائی ایج. از اٹ سم تھنگ دیٹ یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, یہ اب ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا, یا یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا؟ یہ پہلے کم ہوتا تھا, اب یہ زیادہ ہو رہا ہے. ان فیکٹ وی ہیو لاسٹ سم ویری گریٹ یو نو مڈل ایج ڈاکٹرز ہو آر کوائٹ فٹ ایز ویل. سو یہ اب ڈیفینیٹلی وتھ ٹائم اور زیادہ ہو رہا ہے, پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, اور اب تھوڑی سی وتھ ٹائم اویئرنیس بھی بڑھ گئی ہے تو لوگ کچھ جلدی آ بھی جاتے ہیں ہاسپٹل, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. بٹ آف کورس اٹ ہیز انکریز. مطلب اب سے 30 سال پہلے ہم اتنے ینگ لوگ آتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے, اب سے 30 سال پہلے ہم اتنا اسٹریس بھی نہیں دیکھتے تھے. اینڈ اندر پوائنٹ اباؤٹ اسٹریس از کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں, دے مینی اے ٹائمز دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ دے اسٹریس, اور دے آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ دے آر اسٹریسڈ. اینڈ مینی اے ٹائمز وہ اپنی صحت, مطلب عورتیں بھی اگنور کرتی ہیں, بٹ مردوں میں آئی گیس یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کے پاس پھر بھی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے کمپیئر ٹو ویمن, وہ جا سکتے ہیں, بٹ دے جسٹ ڈونٹ گو, دے کیپ آن پشنگ اٹ اپارٹ انٹل ون فائنل ڈے دے لینڈ اپ ان ایمرجنسی. تو یہ بھی ایک ہے ایشو کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نہ جائیں یا کم جائیں ڈاکٹر کے پاس. ایسا ہی ہے, بیکاز یہ ایک نوشن ہے نا کہ مرد روتا نہیں ہے یا مرد کو درد نہیں ہوتا. دیٹس بیسکلی دا نوشن, اٹس اے سوسائٹل ایشو, رائٹ, بیکاز وی وانٹ آر مین ٹو بی اسٹرانگ, اینڈ یو نو شوئنگ اینی کائنڈ آف ویکنیس وچ یو نو از پرسیوڈ ایز ویکنیس, وہ نہیں دکھاتے ہیں. یو رائٹ. اینڈ مین obviously go through a lot of stress, and they need to take care of their mental health, کیونکہ ان پہ ذمہ داریاں ہیں, عورت پہ بھی اتنی ہی ذمہ داریاں ہیں. بٹ یو رائٹ, I think women generally are a little more expressive,
men struggle to express their emotions, and I think this is our failure as a society. हमने उनको allow नहीं किया हुआ कि वो अपने emotions express करें, and they're always in that guardian mode कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक रखना है. नहीं, absolutely correct. What about salt? Khana, oil, excessive, everything is excessive. Maybe उस पर हम कुछ बात कर सकें कि खाना अपना ठीक कर लें हम. आई थिंक हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा अगर हम इस पे बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड. हमारी डाइट, इफ़ आई टॉक अबाउट डाइट, अभी हम यंगर पीपल में देखते हैं हार्ट डिजीज़, तो एवरीबडी इज़ लाइक ये अचानक क्या हुआ. सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पसंद है, सबको कोविड के ऊपर इसको ब्लेम करना है, कोविड वैक्सीन पे ब्लेम करना है. देयर इज़ सम रिस्क एसोसिएटेड विद कोविड एंड कोविड वैक्सीन, अग्रीड. लेकिन this is not a sudden problem. This is 30 years in the making. I was very much alive at the time just with fast food Pakistan mein aaya tha. This was exactly 30 years ago. And now we are seeing 30-year-olds who have been brought up eating nuggets, having burgers. ठीक है. And हम processed meat की बात कर रहे थे, processed food के बारे में बात कर रहे थे. तो a very famous cardiologist once told me कि processed meat जो है वो उतना ही कैंसर कॉजिंग है जितना यूरेनियम होता है, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है. Yes. और हम बच्चों को खिला रहे हैं. हम अपनी पार्टीज़ पे रखते हैं, हमें लगता है कि हम अपने घर में रखेंगे तो देयर समथिंग वेरी अमेजिंग अबाउट अस. हम एक्चुअली पॉइजन कर रहे हैं अपने आप को और अपने बच्चों को. तो ये दिस डिज़ास्टर इज़ 30 years इन द मेकिंग. हमने नेचुरल और घर का पके हुए खाने को चेंज कर दिया, हमने सिंथेटिक प्रोसेस फूड को खाना शुरू कर दिया. तो दिस वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. नमक और कोलेस्ट्रॉल की बात जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम एक्सेस है. हम हर चीज़ को एक्स्ट्रा खाते हैं. अगर हम देखें, थोड़ा बहुत नमक हम सब ने खाना है, बिकॉज अगर हम नमक को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे डाइट से, उससे भी डेथ बढ़ जाती है और वीकनेसेस बढ़ जाती हैं. लेकिन हम जितना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत एक्सेसिव है. और जिस बॉडी के थर्मोस्टैट का मैंने जिक्र किया था, विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर, हम अपने थर्मोस्टैट को हायर सॉल्ट इंटेक पे रीसेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. अगर हम अपने यूजुअल इंटेक को हम फॉर एग्जांपल अगर एक दिन के खाने में 1 चम्मच नमक डलता है, उसको हम हीप्ड की जगह सिर्फ लेवल कर दें, दैट्स ऑल इट टेक्स. इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. स्मॉल स्टेप्स हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट. तो ये नमक, कोलेस्ट्रॉल, प्रोसेस्ड फूड, ये सब डिज़ास्टर हैं. हिडन सॉल्ट बहुत है. बिल्कुल. हम जिस वक्त फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस ब्रेकफास्ट सीरियल है, उसका मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसकी एक सर्विंग के अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट है. Really? और उसकी रिकमेंडेड सर्विंग 2 सर्विंग्स है एक्चुअली. तो 2 टीस्पून सॉल्ट आप सिर्फ ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, थिंकिंग यू बीइंग वेरी हेल्दी. ग्रेनोला है, प्रोसेस्ड ग्रेनोला जो आपको प्रिपेयर्ड मिलता है. फिर हमारी सॉसेज हैं, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, मेयोनेज़. इन सब में नमक भी है, चीनी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है. तो हम अनथिंकिंगली बस बोतल उल्टा देते हैं खाने के अंदर और बहुत मज़ा आता है. हम स्टॉक क्यूब्स डालते हैं. ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं. हम बेकरी आइटम्स बहुत खाते हैं. तो हमारे एक दिन की सॉल्ट, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल की इंटेक इतनी हाई है. और हम कुछ इस तरह से कुछ एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं या कोई हेल्थ गिविंग ड्रिंक्स होती है जिनको हम समझते हैं बड़ी हेल्दी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये पाउडर्ड मिल्क होते हैं या टी वाइटनर्स हैं. ये सब क्रीम है एक्चुअली. तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत बड़े नुकसान उठाते हैं. अगर हम इन्हीं चीज़ों को बस 1-2 चीज़ों को कट डाउन कर लें, आवर हेल्थ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. When patients come to you और आप जब उनको ये फीडबैक आप लोग देते हैं तो वो सुनते हैं, समझते हैं. अब ज़ाहिर है दवा भी शुरू करनी पड़ती होगी, आई एम अज्यूमिंग, जिनकी ज़्यादा हाइपरटेंशन है, फॉलो करते हैं. आप लोग क्या देखते हैं? So, कुछ पेशेंट्स सुनते हैं और कुछ पेशेंट्स नहीं सुनते. स्पेशली हमारा जो साउथ एशियन खाना है, पाकिस्तानी खाना है, दैट्स अ वेरी रिच क्यूजीन, वेरी टेस्टी फूड. और वो टेस्ट ज़ाहिर है बहुत सारे मिर्च मसाले और इन सब चीज़ों से आता है. तो अक्सर
خواتین کہتی ہیں کہ ہم تیل اوپر نہیں ہوتا اگر سالن میں تو ہمارے مرد کھانا نہیں کھاتے. ایسا ہی ہے. تو یہ ریپیٹڈلی جب آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تب جا کے لوگ اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں, بٹ کچھ ایسے ہیں جو نہیں چینج کرتے یا نہیں چینج کر پاتے. آئی مین ایک سمپل چیز جو آپ پیشنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہفتہ 10 دن میں ایک دفعہ باہر کا کھانا کھائیں رادر دین آرڈرنگ ایوری ادر ڈے فرام این آن لائن پلیٹ فارم, بیکاز جو بھی کھانا آپ آن لائن آرڈر کر رہے ہیں اس میں لازمی پریزرویٹیوس کا جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوگی, اور جہاں پہ بھی پریزرویٹیو کی بات ہوگی اس کا مطلب ہے اس میں ایڈڈ سالٹ ہے. فروزن فوڈ یہ جو سارا جو بچے شوق سے کھاتے ہیں ناشتے میں, اور یہ آئی تھنک دس از اے چیلنج فار ورکنگ ویمن ایکچولی. تو دیز آر ناٹ گڈ فار ہیلتھ. تو ویریبل بیہیویئرز ہوتے ہیں پیشنٹس کے, اینڈ وی ڈو ہینڈل اینڈ سی بوتھ آف دیم. دوسری چیز جو ہائی بلڈ پریشر کے لیے امپورٹنٹ ہے, آلدو پھل آج کل بہت مہنگے ہیں لیکن پھلوں کا استعمال روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 3 پھل استعمال کیے جائیں. دوسرا رواج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر کھانے میں اکثر گھروں میں گوشت ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ چکن کی فارم میں ہو, چاہے بیف کی فارم میں ہو, چاہے مٹن کی فارم میں ہو. ناٹ ایوری بڈی بٹ آئی تھنک ان موسٹ جو افورڈ کر پاتے ہیں. تو ان میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کے ہر کھانے میں گوشت ہونا ضروری نہیں ہے, سبزیوں کے استعمال کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت جو ہے وہ بالکل بند بھی نہیں کرنا, اور بہت کم بھی, بہت زیادہ بالکل زیادہ بھی نہیں کھانا. تو آپ ہفتہ 10 دن میں ایک سرونگ لے سکتے ہیں. تو یہ بیسک چیز, لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جنرلی کہ نہیں ہیلدی کھانا مہنگا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے اب آپ تھوڑی بہت چینجز اپنی ڈائٹ میں کر لیں اگر انٹیلیجنٹلی, تو وہ افورڈیبل ہو سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. اینڈ ایسا ہے کہ صرف ڈائٹ اور لائف اسٹائل چینج سے ریورس ہو سکتا ہے بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, یا پھر دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ کچھ پیشنٹس میں ہم واقعی ریورسبلٹی دیکھتے ہیں. ایسے پیشنٹس کم ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایسے پیشنٹس جن کے اندر موٹاپا بہت ہوتا ہے اور وہ اپنا موٹاپا کنٹرول کر لیتے ہیں, تو وہ ایٹ ٹائمز بلڈ پریشر کی دواؤں سے اتر بھی جاتے ہیں. بٹ میجورٹی کیسز میں ہمیں دوائیں دینی پڑتی ہیں. ہم لیکن ظاہر ہے لائف اسٹائل کی ایڈوائس کرتے ہیں. یہ بھی اس پہ بھی فرق پڑتا ہے کہ مریض کس ریڈنگ کے ساتھ آ رہا ہے اور کتنے عرصے سے اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے, اور جس وقت ہمارے پاس وہ آ رہا ہے کلینک میں اس وقت آلریڈی ہائی بلڈ پریشر اس کو کتنے عرصے سے ہے. بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کو 4-5 سال سے ہائی بلڈ پریشر چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے پاس اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ ان کے گردے کام نہیں کر رہے ہوتے, اور گردے اس لیے نہیں کام کر رہے ہوتے کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو 5-6 سال سے ہائی بلڈ پریشر تھا اور اس نے ان کے گردوں کو کمزور کر دیا. کیونکہ اس کا کوئی سائن نہیں ہوتا ہے ان موسٹ کیسز, اکثر پیشنٹس میں سائن نہیں ہوتا. تو آپ لوگ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اگر فار ایگزامپل جینیٹکلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل میرے پیرنٹس کو اگر ہے, تو میں پھر اپنا چیک کرتی رہوں ریگولرلی, یا پھر میں ریگارڈلیس چیک کرتی رہوں ریگولرلی؟ اگر آپ کی فیملی میں ہے تو اف یو آر ابو 30-35 اور آپ کی فیملی میں ہے تو آپ سال میں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرائیں. اگر ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ دن میں 2 سے 3-4 دن تک آپ اپنا گھر پہ بلڈ پریشر کا ریکارڈ مینٹین کریں اور پھر ڈاکٹر سے ونس اے ایئر وزٹ کرا لیں, تو یہ ڈیفینیٹلی ایڈوائزبل ہے. ورنہ پھر بہت دیر ہو جاتی ہے پتہ چلنے میں. اینڈ وہ جو گھر کے آپ کے ایپریٹس ہوتے ہیں دیر اوکے, ایزی ٹو یوز ہیں, اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوتا؟ جو ہمارے ڈیجیٹل اپیریٹس ہوتے ہیں کچھ جو ویلیڈیٹڈ ہوتے ہیں دے آر گڈ. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ہے ہی غلط, اس پہ صحیح نہیں آتا. تو گھر کے یوز کے لیے تاکہ مریض ایزیلی اپنا بلڈ پریشر میجر کر سکیں, ڈیجیٹل اور گڈ اپیریٹس. بس آپ جو بھی کمپنی کا لیں وہ تصدیق شدہ کمپنی ہو. اکثر WHO کی جو انسٹرومنٹس ہوتی ہیں وہ تصدیق شدہ ہوتی ہیں. اگر 5-7 ملی میٹرس کا فرق بھی ہے اس ڈیجیٹل بلڈ پریشر میں اور جو ڈاکٹر کے آفس میں آ رہا ہے تو وہ نارمل ہے, وہ ہر کسی کو اس طرح ہو سکتا ہے. تو ڈیجیٹل جس طرح کی سوسائٹی میں اور جس ہم رہتے ہیں تو ہر گھر میں ایک ڈیجیٹل بلڈ پریشر ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے.
There are two things, hypotension and hypertension. Some people have a lower blood pressure. Normally, I'm one of them. मेरा blood pressure low रहता है. How dangerous is that? Generally, low blood pressure is usually not a problem, but some people, उनके अंदर ब्लड प्रेशर इसलिए कम रहता है क्योंकि वो एक्चुअली एक्सेसिवली सॉल्ट कम इस्तेमाल करते हैं या उनका पानी का इंटेक कम होता है. जो लोग थिन लीन बिल्ट वाले होते हैं उनका भी लोअर साइड पे रहता है, लेकिन लोअर साइड पे होना और लो होना उसमें फ़र्क होता है. कुछ लोग 90-60 के ब्लड प्रेशर पे देर परफेक्टली फाइन, ठीक है. कुछ लोग 90-60 पे बेहोश हो रहे होते हैं. तो हर किसी का अपना एक इंटरनल सिस्टम है जिसके जो उनके लिए हाई या लो होता है. लेकिन जनरली अगर 90/60 से कम ब्लड प्रेशर हो तो मोस्ट पीपल बिकम सिम्टोमेटिक ऑन दैट. और उसमें सिम्टम्स फिर जो होते हैं वो चक्कर आना, ऐसे जैसा गश सा फील होना, बहुत कमज़ोरी फील होना, या बेहोश हो जाना, या बहुत धड़कन फील होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, ये टिपिकली लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं. ये उनको भी हो सकते हैं जो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, ये उनको भी हो सकते हैं जो डिहाइड्रेटेड है बिकॉज पेट ख़राब था या बहुत गर्मी थी, या उन लोगों को भी होता है जिनका बीपी वैसे ही लो रहता है और उसके बाद उनका पानी का और सॉल्ट का इंटेक अचानक से कम हो जाए. तो कभी कभार इट कैन बी यूज़फुल टू इंक्रीज़ योर सॉल्ट इंटेक ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ जाए. मैंने आपको पहले भी कहा था सॉल्ट इज़ एक्चुअली अ डबल एज सॉर्ड. उसको आप ख़त्म कर देंगे दैट्स एक्चुअली वेरी डेंजरस. लेकिन उसको आप ज़्यादा खाएंगे तो यू बेसिकली किलिंग योर सेल्फ स्लोली. तो इट्स यू कैन हैव लो ब्लड प्रेशर even if you are a patient of high blood pressure. Interesting. So एक कोई ऐसी myth that you guys want to bust आपको लगता है कि blood pressure के मुताबिक, या कोई भी ऐसी health advice जो आप लोगों को लगता है कि एक notion है जिसको हमें ठीक करना है concept को? अगर मैं if I'm allowed to say two actually, so the first one is that अगर इस तरह की कोई बीमारी diagnose होती है तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सारी ज़िंदगी बहुत सख्त परहेज़ करना पड़ेगा, एंड देयर विल बी नो चार्म इन लाइफ. हम फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकेंगे, हम मज़े का खाना नहीं खा सकेंगे. तो दिस इज़ द मिथ आई वांट टू बस्ट. हम आप लोगों के पास आए थे, रस्ते में आर्ट्स काउंसिल आए, उस पर लिखा हुआ था, एक बड़ा सा लिखा हुआ था एम्पावर. आई थिंक पीपल नीड टू फील एम्पावर्ड इन देयर ओन लाइव्स एंड दे नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन हेल्थ. डॉक्टर आपके पीछे पीछे नहीं भागेगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें. Small steps make big differences. Yeah. And I think health के मामले में another thing that's important is also work. कि आप कितना काम कर रहे हैं, कितना सो रहे हैं. Again आपने जो कहा ना, काम करना बहुत अच्छा है, like salt is good, but अगर excessive हो जाता है वो काम करना, and नींद पे भी यही है, उसको भी आपको साथ साथ बैलेंस करना है. Actually balance is the art of life, right? Too much and too little both are bad. Too much of a good thing is also a bad thing. तो आई थिंक टू मच स्लीप एंड टू लिटिल स्लीप, इसको हम मतलब साइंटिफिकली इसको स्लीप हाइजीन कहते हैं. अगर आप लेट सो रहे हैं, आप बेशक 8 घंटा सोएं, लेकिन अगर आप लेट सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे तो भी वो 8 घंटे आप पे काम नहीं आएंगे. ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि बॉडी की एक सर्केडियन रिदम होती है जिसका लाइट से ताल्लुक़ होता है. अल्लाह ताला ने कहा है मैंने रात नींद के लिए बनाई है. तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह मैंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा. आप उतना ही अमाउंट सोएं लेकिन गलत एनवायरनमेंट में सोएं तो आपकी बॉडी को वो रेस्ट नहीं मिलता, और आपकी बॉडी का जब हम सोते हैं तो अल्लाह मियाँ हमारी बॉडी को हील करते हैं, वो चीज़ नहीं होती प्रॉपर. व्हाट्स द राइट टाइम टू स्लीप? द राइट टाइम टू स्लीप डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटीज़, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि 9 या 10 o'clock तक आपको सो जाना चाहिए और आपको सुबह असूलन नमाज के टाइम पर उठना चाहिए, या फिर लाइक 7 o'clock I suppose 7-8 या. सो इट्स लाइट प्लस हमारा जो हार्मोन सिस्टम होता है, तो लाइक 7-8 बजे तक हमारे कुछ हार्मोन्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद जो हम काम कर रहे होते हैं, ऑल्दो आई नो देयर आर नाइट पीपल एज वेल, तो वो कुछ एडिशनल बॉडी रिजर्व पे काम कर रही होती है. सो इसलिए 7-8 बजे या इवन 9-10 बजे इज़ द बेटर टाइम टू गो टू स्लीप. एंड देन जब आप सुबह सवेरे उठ रहे होते हैं, ये 6-7 बजे के टाइम, तो वही हार्मोन आपका बढ़ रहा होता है जो कि फिर ब्लड प्रेशर को भी ज़रा सा हायर रखता है और आपका एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है उस टाइम. So that's the rhythm that Allah Miya has created for us.
بٹ آف کورس ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب تو آئی ٹی کے آدھے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, تو میرا تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ رات کو کام کرتے ہیں یا دن کو, تو اٹ ہیز بیکم ویری چیلنجنگ. بٹ آئی تھنک ڈاکٹر سائرہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ صحت ہوگی تو پھر آپ اپنی کام کو بھی انجوائے کریں گے, کام سے آنے والی آمدنی کو بھی انجوائے کریں گے. آئی تھنک کام کرنے کو ہم منع نہیں کر رہے, کام کرنا ہے, کام کرنا از ویری گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ از ویل, اسٹیئنگ بزی, بٹ it's important that we do it in a balanced way, absolutely. And جو آپ لوگ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے تو نائٹ لائف تو چلی گئی نا, مطلب اگر 10 بجے سونا ہے which means کہ 7 بجے کھانا کھانا چاہیے. That's the danger of talking to doctors. At least in the working days, I mean of course weekends are different, لیکن جو آپ کا وہ 5-6 days جو آپ کے working days ہیں, اس میں at least یہ روٹین اگر مینٹین ہو سکے تو بہتر ہوتا ہے. Of course I guess it doesn't apply to doctors, ہم تو مطلب ہمارے ٹیمس تو نائٹ کالس کرتی ہیں اور سب چیزیں, بٹ یس دس از اے چیلنج. ایک تو ہم لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 سال گزار لیے ہیں, ایک وہ ہیں جو اب آ رہے ہیں اور اس پہ ہماری ہی ذمہ داری ہے ایز مدرز ٹو ٹیک کیئر آف دیم. ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دیں گی کہ اب جو بچے آ رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, ینگ مدرس کے لیے what would you like to tell them? سو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو پریونٹ کر سکتی ہے آگے جا کے, خاص طور پہ ینگ بچوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ان کی اویئرنیس اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی. آج کل ماؤں کا, پہلے بھی ہوتا تھا, زور ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھائی پہ, اور پھر باقی جو پڑھائی کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے وہ بچے اسکرین ٹائم میں پورا کرتے ہیں, تو وہ جو کھیلنے کودنے والا ٹائم ہے وہ بچوں کا بہت کم ہوتا ہے. اکثر مائیں یہ کمپلین کرتی ہیں تو ہم کہاں بچوں کو بھیجیں اور یہ سارا, تو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی پیرنٹس کو کہ بچے, اینڈ دس از دا تھنگ دیٹ ول ہیلپ دیم ناٹ گیٹ ہائی بلڈ پریشر ایٹ این ارلی ایج. اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی, کھیلنا کودنے کا روٹین اگر ان کا روزانہ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کا ہو, چلے روز نہ ہو, ہفتے میں 3-4 دن ہو, تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے بچوں کی زندگی میں. اینڈ ریممبر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر ان کے لائف میں ہوگی, اٹ ول آلسو امپروو دیئر پروڈکٹیوٹی ان دیئر اسٹڈیز. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے جو مائیں اپنے بچوں کے, اور ظاہر ہے باہر کا کھانا کم, تو دے کین ڈو دس. اسکول لیول پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. آئی تھنک بٹس اینڈ پیسز میں تو سائنس کے سبجیکٹ میں کیے جاتے ہیں, بٹ آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ ہیلتھ ایجوکیشن فار اڈولسنٹس دس شوڈ بی اے سیپریٹ سبجیکٹ for children as they come in class 2 or 3, تاکہ ان کی اویئرنیس ان چیزوں کے بارے میں day 1 سے زیادہ ہو. آپ لوگوں کا میڈیا ایک خاص رول یہ پلے کر سکتا ہے ٹو create interesting dramas or cartoons where you show that those parents or those chacha mamas who are smoking all the time and who are obese, they end up in hospital, and how children see those stories اور وہ اس سے کس طرح سبق حاصل کرتے ہیں. So these are some thoughts. No, I think very, very, very interesting and very absolutely correct thoughts. What about stress in little children? آج کل چھوٹے بچوں کے لیے بھی ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ ان کو اسٹریس ہے, جس کی وجہ سے ان کا اسکن ایشوز ہو رہے ہیں یا ان کا گٹ ایشوز ہو رہے ہیں. اور ایز مدرز اینڈ فادرز یو تھنک ان کو کیا اسٹریس ہے, یہ 10 سال کے ہیں یا 8 سال کے ہیں. ویئر ڈو یو تھنک دیٹ از کمنگ فرام فار اے ویری ینگ چائلڈ؟ دیکھیں بچوں کے اسٹریس والی چیز نا, ان کا اسٹریس ظاہر ہے یا تو گھر کے ماحول سے ہوتا ہے یا اسکول میں بلینگ. بچے اس چیز سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, اور ان کو ابھی پتہ کرنے میں ان کے بیہیویئر میں چینج آتا ہے, جو سم ٹائمز اٹ ٹیکس یو وائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بچہ کیوں کوائٹ ہو گیا ہے, کیوں اب یہ اس طرح انٹریکٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح پہلے کر رہا تھا. تو یہ ان کے لیے اسٹریسفل ہوتا ہے. اینڈ دین گھر میں اگر فار ایگزامپل اف دے سی دیر پیرنٹس فائٹنگ یا کوئی اور کانفلکٹ یا فائنینشیل اسٹرین ہے, تو یہ سب چیزیں انڈائریکٹلی بچوں کو افیکٹ کرتی ہیں. اینڈ اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہے کہ وہ بچے جن کے گھر کا ماحول مشکل ہوتا ہے یا جو بہت فائنینشیل کانسٹرینٹ سے گزرے ہوتے ہیں ان دیئر چائلڈہڈ, جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا ڈپریشن کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ سب بچوں میں اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ آئی تھنک جو اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, اور ٹیسٹی ہو گیا ہے یہ سوشل میڈیا کے آنے سے, بیکاز بچے اب اپنے آپ کو کمپیئر بہت کرتے ہیں. بالکل. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ فائنینشیل کنسٹرینٹس,
आई थिंक दो पेरेंट्स का या दो एक कपल का आपस का रिलेशनशिप वो सब ट्रांसफ़र होता रहता है ना बिल्कुल, बच्चे को. आपको absolutely. लगता है कि आप बाहर लड़ रहे हैं या कमरे में नहीं है बच्चा, बट वो वैसे भी ट्रांसफ़र हो बिल्कुल रहा होता है. है. एंड ऐसे बच्चों में फिर स्ट्रेस, बिकॉज ये तो नए हैं ना, इनको अब हम अभी से हम इनको ठीक कर सकते हैं ताकि बाद में उनको इस तरह के हाइपरटेंशन और ऑफ कोर्स बहुत सारी और बीमारियां ना हो. सो आई थिंक एज पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि उनके बच्चे ना सुने इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग गुफ्तगू. दे शुड ट्राई देयर बेस्ट. आई मीन दैट्स द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू फॉर देयर चिल्ड्रन. या I'd just like to add a couple of things to that. I think Dr. Aisha's given excellent answers based on science and generally what's happening to children. लेकिन I think एक चीज़ ये भी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी सिखाना होता है बच्चों को. घर में कैसे हो सकता है कि लड़ाई ना हो और कैसे हो सकता है कि कभी भी बच्चा ना सुने. लेकिन ये कि उसकी एक्सप्लेनेशन बच्चे को जो है ना, ये ना इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ना समझा जाए कि बस वो एक कोने में पड़ा था उसने सुन लिया या उसको आवाज़ चली गई तो अब उस अवॉइड करो उस टॉपिक को. बच्चों को बहुत ज़्यादा भी प्रोटेक्ट नहीं करना. जी आई थिंक हाँ उन बैलेंस ठीक है. उनको ये बताने की ज़रूरत होती है कि दिस झगड़ा डज नॉट मीन दैट वी डोंट लव ईच अदर, या फिर ये कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द सिचुएशन, या वी विल वर्क इट आउट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू. आई थिंक ये चीज़ें बच्चों को रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है. उनको सेंटिएंट बीइंग्स यानी कि उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं और इंटरनलाइज कर रहे हैं, ये बात समझने की ज़रूरत होती है. पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को समझाएं कि हो क्या रहा है. और दूसरा ये कि उनको ये भी सिखाने की ज़रूरत होती है कि अगर उनकी ज़िंदगी में, जैसे बच्चों की सोशल लाइफ तो ज़्यादातर स्कूल ही होती है, अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है. इफ़ दे आर बीइंग बुलीड, आई थिंक स्कूल्स नीड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेयर बुलिंग इज़ कंसर्नड, वेयर सोशल इनइक्वालिटीज़ आर कंसर्नड. एक ही स्कूल में सारे बच्चे एक ही फाइनेंशियल क्लास से नहीं आते. अब जब वो बच्चे देखते हैं चीज़ें बच्चों दूसरे बच्चों के पास तो उनको भी दिल चाहता है हमारे पास भी होता. या फिर ये जी कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है या अंग्रेज़ी में फ्लुएंसी नहीं है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो बच्चों पे बहुत स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, वो बच्चे बुली होते हैं. आई थिंक स्कूल्स नीड टू पे एम्फसिस ऑन काइंडनेस. यस आई थिंक रैट रेस स्कूलों में भी क्रिएट होती है. वहाँ पे भी एक सोसाइटी रैट रेस वाली चल रही है जिससे बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं. बिल्कुल. एंड इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. या बिल्कुल. आजकल ये भी ट्रेंड है कि बच्चों को हर वक्त बिजी रखना, लाइक एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी आफ्टर एक्टिविटी. घर आए फिर ये फिर वो फिर वो. Do you think that's good for children, or do you think that that is a little too much? I think kids need downtime. They need time to let their imagination run wild. बच्चों को हम बचपन में कभी बोर नहीं होते थे. नहीं. अब बच्चे पता नहीं क्यों आधे घंटे बाद बोल देते हैं कि वो बोर हो रहे. तो बच्चा बोर हो ही नहीं सकता बिकॉज बच्चे के पास इतनी चीज़ें करने को होती हैं. आप छोटे से बेबी को देखो, उसको आप टॉय पकड़ा, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ढक्कन उठा कर उसके साथ खेल रहा होता है. तो बच्चों का की नेचर में प्ले है, लेकिन इफ़ यू नीड टू नॉट प्रोवाइड प्ले फॉर देम और एंटरटेनमेंट फॉर देम ऑल द टाइम, उनको यू लीव देम टू देयर ओन डिवाइसेस. वो खुद अपने गेम्स खेलें, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करें, डिफरेंट आउटलेट्स अपने लिए क्रिएट करें, पेंट करें, गेम्स खेलें, आर्ट करें, गप्पे लगाएं अपने फ्रेंड्स के साथ. तो पेरेंट्स जो हवर करते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि हर वक्त उनको एंटरटेनमेंट उनके लिए क्रिएट होनी है, दिस इज़ आई थिंक एबनॉर्मल. हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया था, हम बड़े खुश थे. बेसिकली हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग आई थिंक इज़ डेलेटेरियस. नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है. आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद बहुत ज़्यादा है. दैट यूर राइट, फाइंडिंग दैट परफेक्ट बैलेंस एज अ पेरेंट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ वाई आई थिंक पेरेंटहुड itself is a very very important role. Circling back to hypertension and blood pressure, do you think, or do you know rather, whether it's reversible? अगर एक दफ़ा हो जाए तो can it be reversed? Actually, Tanya, I was pleasantly surprised. जब मैंने मेडिकल कॉलेज में हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा तो हमें यही बताया गया कि आपने मरीज़ को कभी ये नहीं बताना कि ये ख़त्म होगा. आपने उनको ये बताना है कि सारी ज़िंदगी रहेगा, क्योर नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है. अच्छा. तो हमें ये पढ़ाया गया था, लेकिन टाइम के साथ पैराडाइम चेंज हुआ है एंड इट्स अ वेरी वेलकम चेंज. मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि कुछ लोगों के अंदर सिस्टम इसलिए रीसेट हुआ होता है बिकॉज उनका अल्लाह मियां ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था, एक बॉडी बनाई थी. जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा वज़न डाला गया, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक किया गया और सेडेंट्री लाइफस्टाइल किया गया, एक्सरसाइज नहीं की गई, तो उनको ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ.
लेकिन वो अगेन बहुत हाई वाला ब्लड प्रेशर नहीं था. बहुत हाई वाले ब्लड प्रेशर के लिए तो अनफॉर्चुनेटली दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी. जब आप when you just cross the border, it's possible to come back. उसमें फिर आपको ये करना होता है कि वो सब चीज़ें जो गलत हो रही थी उनको अगर आप रिवर्स कर लें और फिर उसको मेंटेन कर लें तो रीसेट बटन हिट हो सकता है. अच्छा. और मैंने लोगों को देखा है जिन्होंने सक्सेसफुली वज़न कम किया, नमक का इंटेक कम किया, कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम किया, अपने एक्सरसाइज बढ़ाई, and not only were they able to come off medications, they were able to stay off medications. हो सकता है ज़िंदगी में कभी उनको दोबारा ज़रूरत पड़े दवाइयों की, लेकिन it is possible to, very much possible to reverse the damage at an early stage if you're very, very conscious and make a good effort. Wow, that's very good to hear. But if you don't make that conscious effort and you don't make that general effort at all, complications हो सकती हैं. तो उसके बारे में can we talk a little about it just to inform people, make them aware कि क्या क्या हो सकता है. बिल्कुल. अगर आप अपना ब्लड प्रेशर रिवर्स नहीं कर पाए, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाए या आपने उसकी तशख़ीस में बहुत टाइम लगा दिया तो फिर हाई ब्लड रिवर्स होने का चांस कम हो जाता है. दोनों सूरतों में अगर आपके हाई ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो गई है और आपको लाइफस्टाइल का डॉक्टर ने एडवाइस किया, नहीं उससे बेहतरी आई और आपको दवाएं शुरू की गई, तो ये चीज़ याद रखें कि दवाएं आप ख़ुद से नहीं छोड़ सकते. दवाएं आप, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ब्लड प्रेशर जो है अब कुछ बेहतर है, तो आप डॉक्टर के मशवरे से दवाई जो है ना वो छोड़ें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है और इसकी दवाएं लंबे अरसे तक ही लेनी पड़ती हैं. बहुत सारे लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये बुखार की तरह होती हैं, 3 हफ्ते दवाएं खा के बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी. सो ये इट्स अ क्रॉनिक डिज़ीज़. ज़्यादातर केसेस में ये लंबी चलती है. तो एक तो ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कंट्रोल रेट्स पाकिस्तान में भी ब्लड प्रेशर के हार्डली कोई 15-20% हैं जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी है, और उसकी सबसे मेजर वजह है कि लोग दवाएं छोड़ देते हैं. तो उसमें आपको अगर लग रहा है कि दवाओं की डोज के चेंज होने की ज़रूरत है तो आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें. पेचीदगियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर नहीं कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर आपका मुस्तकिल 150-160 पे चल रहा है, तो ख़ामोशी से ये बिल्कुल आपके गुर्दों को ख़राब कर देगी. आपको दिल का हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी फालिज हो सकता है, आँखों की बिनाई पे असर पड़ सकता है. और ये सबसे अहम चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते. आप जब अपने 50s को टच कर रहे होते हैं और आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया हुआ होता, तो आपका मेमोरी डिक्लाइन भी जल्दी शुरू हो जाता है कंपेयर टू अदर पीपल. सो इसलिए इट कांट बी इग्नोर्ड. और फिर जब आप बहुत ओल्ड एज में हैं, एंड ओल्ड एज बीइंग द टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, if you don't want to be dependent in your old age, you have to take care of these chronic diseases. Dementia और blood pressure का भी एक link है. जी जी बिल्कुल. Yeah, I think that is also something that people are not aware बिल्कुल of, कि ये भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि memory damage आपकी होने शुरू हो जाती है. So I think thank you so much for being here, for coming. I think overall जो message मुझे मिला है and to everyone who's watching is also take care of yourself, your body, your mind, diet, lifestyle. यही चीज़ें हैं जो हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती हैं. And balance is super important. ऐसा ही है. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much Tania for having us. Thank you so much for coming in. Thank you. This was a very interesting conversation. Thank you. अपना ख्याल रखिएगा.